السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 34 ہے، باب وضو ہے۔ وضو میں واجب ہے انسان چہرہ، ہاتھوں کو دھوئے اور سر کے اگلے حصے اور دونوں پاؤں کے اوپری حصے کا مسح کرے۔ چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے کے احکام: چہرہ لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں ٹھوڑی کے آخر تک دھونا ضروری ہے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو حصہ آ جائے اسے دھونا ضروری ہے۔ اگر انسان اس مقدار کا ذرا سا حصہ بھی چھوڑ دے تو اس کا وضو باطل ہے۔ اور اگر انسان کو یقین اور اطمینان نہ ہو کہ مکمل طور پر دھویا ہے تو ایسی صورت میں لازم مقدار کے دھونے کے بارے میں یقین اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے تھوڑا اطراف میں بھی دھوئیں۔ اس طرح چہرے کو دھونے میں احتیاط واجب کی بنا پر ترتیب کی رعایت کرنا یعنی اوپر سے نیچے دھونا ضروری ہے۔ اس طرح کے عرف میں کہا جاتا ہے کہ اوپر سے نیچے دھونا ہے تو کافی ہے۔ اس بنا پر اگر پانی کو ابتدائے پیشانی پر بال اگنے کی جگہ ڈالیں، اس کے بعد اس کے چہرے کو دونوں طرف معمول کے مطابق ٹیڑھے خط کی شکل میں جاری کریں تو یہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا قرار پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص وضو کے پانی کو ابتدائے پیشانی پر ڈالے بلکہ اس کے نیچے مثلاً پیشانی کے نیچے اور ابرو کی جگہ ڈالے، اس کے فوراً بعد پیشانی کے اوپر جو خشک تھا ہاتھ پھیرے تاکہ تر ہو جائے، اور بعد میں پانی ڈالنے والی جگہ اور اس کے نیچے ہاتھ پھیرے۔ اگر اس طرح کے دھونے پر اکتفا کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر کسی نے اس مسئلے کی رعایت نہیں کی کہ یہ حکم احتیاط واجب کی بنا پر ہے تو دوسرے احتیاط واجب کے مقامات کی طرح فلاں عالم مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس نکتہ کی رعایت کو ضروری نہیں سمجھتا ہو تو اس مسئلے میں اس کی تقلید کرے تاکہ جو وضو اس نے کیے ہیں یا کرے گا یہ بے اشکال ہو جائیں۔ اگر کسی کا چہرہ ٹھوڑی کی طرف عام لوگوں سے زیادہ بڑا ہو تو ضروری ہے کہ اپنے تمام چہرے کو دھوئے، اور اگر پیشانی پر بال اگے ہوں یا سر کے اگلے حصے پر بال نہ ہوں تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ جس جگہ سے اپنے چہروں کو دھوتے ہیں وہ بھی اس جگہ سے معمول کے مطابق پیشانی کو دھوئے۔ اور اگر کسی کا چہرہ چوڑائی میں بڑا یا چھوٹا ہونے کی بنا پر یا انگلیوں کے چھوٹے یا بڑے ہونے کی اعتبار سے معمول کے مطابق خلقت نہیں رکھتا، اس کو چاہیے ایسی انگلیوں کو معیار قرار دے جو اس کے چہرے کے مناسب ہوں، اور اس کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلیوں کے درمیان کی مقدار میں دھوئے۔ چہرہ اور ہاتھوں کو اس طرح دھونا چاہیے کہ پانی بدن کی جلد تک پہنچ جائے، اور اگر کوئی منع ہو تو اس کے برطرف کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر احتمال ہو کہ اس کی ابرو، آنکھ اور ہونٹ کے کنارے میل یا کوئی دوسری چیز ہے جو جلد تک پانی کے پہنچنے میں منع ہے، اگر اس کا یہ احتمال لوگوں کی نظروں میں درست معقول احتمال ہو تو اسے وضو سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ اگر چہرے کی جلد بالوں کے نیچے سے نظر آتی ہو تو پانی جلد تک پہنچنا ضروری ہے، اور اگر نظر نہ آئے تو بال کے ظاہر کا دھونا کافی ہے، اور اس کے نیچے پانی پہنچنا ضروری نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے نیچے پانی کا پہنچنا آسان ہو۔
اور وقت اور تحقیق کی ضرورت نہ ہو تو ایسی صورتحال میں اس کے نیچے پانی پہنچنا ضروری ہے، جیسے لمبی مونچھیں ہوں تو دونوں طرف سے چہرے کی جلد یا داڑھی کو چھپائے ہو اور آسانی سے اس کی کنارے کر سکتے ہو۔ اگر کوئی شک کرے کہ چہرے کی جلد بالوں کے درمیان سے ظاہر ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ بالوں کو دھوئے اور پانی کو جلد تک بھی پہنچائے۔ ناک کا اندرونی حصہ اور آنکھ ہونٹ کا وہ حصہ جو بند کرنے پہ نظر نہیں آتا دھونا واجب نہیں ہے، لیکن اگر انسان شک کرے کہ جن جگہوں کو دھونا چاہیے تھا ان میں کچھ باقی بچا ہے یا نہیں تو لازمی مقدار کے بارے میں یقین پیدا کرنے کے لیے واجب ہے تھوڑا ان میں سے بھی دھوئیں، اور اگر اس حکم کو نہ جانتا ہو اور اگر وہ معقول احتمال دے کہ وہ وضو جو کیے ہیں لازم مقدار کو دھویا ہے تو وہ نمازیں جو اس وضو کے ساتھ پڑھی ہوں وہ صحیح ہیں اور بعد کی نمازوں کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ چہرے کو دھونے کے بعد پہلے داہنے ہاتھ کو اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کہنیوں سے انگلیوں کے سر تک دھوئیں، اور اگر کوئی انسان شک کرے کہ مکمل طور پر کہنی کو دھویا یا نہیں تو لازمی مقدار کے دھونے کے بارے میں یقین پیدا کرنے کے لیے کہنی سے اوپر کا کچھ حصہ دھوئے۔ اور چہرے کو دھونے سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھ کو کلائی تک دھویا ہو تو وضو کرتے وقت انگلیوں کے سرے تک دھونا ضروری ہے، اور اگر صرف ہاتھ کو کلائی تک دھوئے تو اس کا وضو باطل ہے۔ ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہیے، اور اگر اس طرح دھوئے کہ عرفاً کہا جائے کہ اوپر سے نیچے دھویا ہے کافی ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص مثلاً پہلے ہاتھ کے اوپر کے حصے کو کہنی سے ہاتھ کے نیچے تک دھوئے اور بعد میں داخل حصے کو کہنی سے نیچے تک دھوئے تو یہ اوپر سے نیچے دھونا کہا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ بیرونی اور داخلی حصے کو ایک ہی وقت میں دھویا جائے، لیکن اگر نیچے کی طرف سے اوپر دھویا جائے تو صحیح نہیں ہے، اور اگر کہنی کے نیچے پانی ڈالیں اس کے فوراً بعد کہنی کے اوپر خشک ہے وہاں پر ہاتھ پھیرا تو تاکہ تر ہو جائے، اور اس کے بعد پانی ڈالنے کی جگہ اور اس کے نیچے ہاتھ پھیرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس طرح کے وضو پر اکتفا نہیں کر سکتے، اور اگر ہاتھ کو تر کر کے چہرے اور ہاتھ پر پھیرے اور ہاتھ کی تری اتنی ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے پانی تمام جگہ تک پہنچ جائے اور دھونا صدق کرے تو کافی ہے، اور اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اور چہروں پر پانی جاری ہو۔ سے مکمل وضو میں ہاتھ کو پہلی دفعہ دھونا واجب اور دوسری دفعہ مستحب اور تیسری مرتبہ حرام ہے۔ پہلی مرتبہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ وضو کے قصد سے مکمل طور پر چہرہ یا ہاتھ کو دھونے، اس بنا پر ایک یا کئی مرتبہ پانی ڈالنے سے، ہاتھ پھیرنے سے یا بغیر پھیرے مکمل طور پر عضو دھویا گیا ہو تو ایک دفعہ دھونا پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد کے لیے اگرچہ پہلی دفعہ کی نیت سے دھوئے تو وہ پہلی دفعہ کا جز شمار نہیں ہوگا۔ اس بنا پر پہلی مرتبہ دھونا ثابت ہونے کے لیے دو چیزوں کی شرط ہے: اول وضو کے قصد سے دھونا ہو، دوم پانی مکمل طور پر تمام عضو تک پہنچ جائے کہ احتیاط کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور دوسری بار دھونے میں اگر یہ دونوں شرط موجود ہوں تو دوسری مرتبہ دھونا کہلائے گا، لیکن اگر دوسری مرتبہ میں پہلی شرط موجود نہ ہو یعنی پہلی مرتبہ دھونے کے بعد وضو کے قصد کے بغیر عضو کو دھوئیں تو ضروری ہے کہ تقاضائے احتیاط ترک نہ ہو اور تیسری مرتبہ احتیاطاً عضو نہ دھوئیں۔ اس مقام میں اس پانی سے مسح کرنا بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔